اسی طرح زبان سے نکالنے والے الفاظ و کلمات بھی قابل مواخذہ ہے اور عند اللہ ان کے بارے میں بات پرش ہوگی۔ محترم سامعین، یہ بات ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہماری تارکہ سکنات اور ہر بات نامہ اعمال میں محفوظ اور درج ہو رہی ہے، اور روز محشر میں انسان اپنی باتوں پر جواب دہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اسی طرح زبان سے نکالنے والا ایک کلمہ اللہ کی رضامندی یا ناراضی کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم ما يتبين فيها يذل بها الى النار عبد مما بين المشرق والمغرب۔ محترم حضرات، یہ حقیقت ہے کہ ظلم، زنا اور چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بڑی حد تک آسان ہے، لیکن اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور اپنے آپ کو زبان کی ہلاکتوں سے بچانا اتنا آسان نہیں ہے دوستو۔ اس زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے عابد شخص کو جہنم میں ڈال دیا گیا اور گنہگار کو جنت نصیب ہوئی۔ حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جملے نے اس کا دنیا و آخرات برباد کر دی، اور زبان کی بات کی اہمیت ہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت۔ عزیز ساتھیو، ان احادیث مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ زبان کی بات سے انسان موجب جنت بھی ہو سکتا ہے اور ذرا سی لاپرواہی سے موجب جہنم بھی۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بات کی ذمہ داری لینے والے کو جنت کی ضمانت دیتے ہوئے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ۔ تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم سلیم المسلمون من لسانی ویدیہ کے ذریعے زبان کی بات کرنے والے کو افضل ترین مسلمانوں میں شامل کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بندے کی زبان سے نکالنے والے ایک کلمہ کو رضا الہی کا حصول اور ثواب اور درجات کی بلندی کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمات من رضوان الله لا يلقيها بل يرفع الله بها درجات۔ یہی وجہ ہے کہ سلف زبان کے سلسلے میں نہایت ہی محتاط رہتے تھے، چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، وہ دیکھے گا اس کی زبان میں وہ تمام پہاڑ ملیاں مٹ کر دیے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں اپنی زبان کو فضل اور لعینی باتوں سے بچا جائے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔